اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، آج جو آپ کے سامنے گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو فوری سزا نہ دینے کی حکمت، مظلوم کا فائدہ۔ دوستو، انسان اس بات سے بے خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کی نظر میں فوری مفاد ہوتی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس نقصان یا پریشانی کی وجہ سے دل برداشتہ ہو رہا ہوتا ہے وہی نقصان اور پریشانی کے بہت بڑے دنیاوی یا اخروی فائدے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو اور وہ حالانکہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جو بات تم پسند کرو شاید وہ تمہارے حق میں وہ بہتر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اور تم نہیں جانتے۔ دوستو، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مظلوم جو ہوتا ہے وہ برداشت کرے ظالم کا ظلم، تو دنیاوی فائدے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے اور اخروی فائدے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں ایک واضح مثال سینکڑوں موجود ہے، لیکن ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرائط کو قبول کیا، بظاہر وہ مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو صلح مبین سے، فتح مبین سے روشن فتح فرمایا۔ کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کو کہ ہمراہ فتح مکہ کے لیے پہنچے، تو کسی کافر کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان کا راستہ روکے۔ اور کبھی کبھی اخروی فائدے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ ظلم مظلوم کی اخروی فائدے کا بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا خلاصہ ہے کہ ایک روز سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ نے تبسم فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کس لیے تبسم فرمایا؟ ارشاد ہوا، میرے 2 امتی اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دوزانوں گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گی یا اللہ میرے اس بھائی سے مجھے انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِ شَيْءٍ، تم اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرے گا، اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں رہی۔ مظلوم عرض کرے گا یا رب فلیحمل من اوزاری، مجھے بہر صورت انصاف چاہیے، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ اتنا ارشاد فرما کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چشمان مبارک سے آنسو ٹپک پڑے۔ فرمایا ان ذاک اليوم عظیم یحتاج الناس ان یحمل عنہم من اوزارہم، وہ دن بہت عظیم ہوگا، لوگوں کو ضرورت ہوگی کہ کوئی دوسرا ان کا بوجھ اٹھا لے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین مظلوم سے فرمائے گا، مظلوم سے اللہ رب العالمین فرمائے گا دیکھ تیرے سامنے کیا ہے۔ وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں نے سامنے سونے کے شہر، سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ اے اللہ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا ھذا لمن اعطى الثمن، یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کر دے۔ وہ بندہ عرض کر گیا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے یا رب ذوالجلال؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انت تملکہ، تو بھی ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا کس طرح؟ کریم رب فرمائے گا بعفوک عن اخیک، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا یا رب فانی قد عفوت عنہ، یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فخذ بید اخیک فادخلہ الجنہ، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو، دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم فإن اللہ تعالی یصلح بین المسلمین،
اللہ تعالیٰ سے لوگوں ڈرو، مخلوق میں صلح کرو، اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ یہ مظلوم جس شخص کے خلاف برگاہ خدا مندی میں التجا کر رہا تھا، اسی کا ظلم مظلوم کی بھی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی برگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔